اور جب ہم پڑھتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو اس مضمون کو سمجھنے کے لیے اس قسم کی آیتوں کی تلاش کرنی چاہیے. یہ اس مضمون کو کھولتی چلی جائیں گی، اور قرآن کریم اس مضمون کے اظہار سے بھرا ہے. اس کثرت سے قرآن کریم میں ایسی آیتیں پھیلی ہوئی ہیں جو ان کنتم تحبون اللہ کی تشریح کر رہی ہیں، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض دوسرے انبیاء کے ذکر سے بھری ہوئی ہیں، جن میں یہی مضمون بیان ہوا ہے کہ اگر آپ وہ پڑھیں اور ان پر غور کریں تو آپ کو ہر روز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تازہ رزق عطا ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے ذریعے اپنی خدا سے محبت کا اظہار کیا، اور اپنے خدا سے عشق کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں ڈھال کر اس عشق کا سچا ہونا ثابت کر دیا. اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے جو لذتیں مخفی رکھی تھیں اپنے ذکر میں اور اپنے پیار میں، اس کا اظہار آپ نے بارہا نظم میں بھی کیا، نثر میں بھی فرمایا. چنانچہ یہ کشتی نوح کی عبارت جو بارہا آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اسی بے اختیار پیار اور اس بے ساختہ عشق کے اظہار پر مبنی ہے جو خالصتاً سچائی کے سرچشمے سے پھوٹتا ہے. اس کا کوئی بھی تعلق تصنع سے نہیں ہوتا. فرمایا ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہے. کوئی غیر اللہ سے محبت کرنے والا، کوئی دنیا سے پیار کرنے والا یہ فقرہ کہہ ہی نہیں سکتا. کسی ملا کے دماغ کے کونے میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے. فرماتے ہیں ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے. من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، وہی مضمون ہے جو بیان فرما رہے ہیں. یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو. اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا. یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا. میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے، تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں.